یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شفاعت سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو اس کو پریس کر دیجئے. اور پی 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 کا لانگ مارچ شروع تقریباً 36 شہروں سے ہوتے ہوئے 6 یا 7 تاریخ کو جو ہے وہ اسلام آباد پہنچیں گے. بلاول بھٹو زرداری نے 38 مطالبات کر دیے. اس لانگ مارچ سے پی 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 کو فائدہ ہوگا اور حکومت کو نقصان یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. امتیاز صاحب سے کیا کہیں گے؟ بہت بڑا انیشیٹو ہے یہ. پیپلز پارٹی نے ایک عرصے کے بعد اپنی عوامی مہم شروع کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بڑا اچھا آغاز ہوا ہے کراچی سے, اور جن سندھ کے شہروں میں یہ جا رہا ہے وہاں پہ کافی بڑا ہجوم لوگوں کا اکٹھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مومنٹم پکڑ رہا ہے یہ جلوس. ٹھیک ہے. اصل سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ صادقآباد پہنچے گا, یعنی پنجاب کے بارڈر میں پہنچے گا, تو یقیناً رحیم یار خان میں بھی اس کا بڑا استقبال ہوگا. اوکے. اور ملتان تک انہیں کچھ ریسیپشن ملے گا. اب سوال اٹھتا ہے کہ سرائیکی بیلٹ میں بھی بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کو ایک اچھا خاصا تکڑا ریسیپشن ملے گا. ٹھیک ہے. عوام کی طرف سے پذیرائی ہوگی مجھے لگتا ہے. اچھا. میری بات ہوئی ہے لوگوں سے مختلف علاقوں کے رسپانس. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب ملتان سے آگے چلیں گے وسطی پنجاب میں, اور جب جی ٹی روڈ پہ جائیں گے تو وہاں پہ کیا رسپانس ہوگا؟ ساہیوال سے گزریں گے, اوکاڑا سے گزریں گے, سیالکوٹ لاہور آئیں گے, گجرانوالہ جائیں گے, پھر گجرات, جہلم, اور پھر راول پنڈی, اور پھر اسلام آباد. ٹھیک ہے. اسلام آباد بھی یہ اور راول پنڈی میں بھی یہ بڑا تکڑا جلسہ کر لیں گے. اوکے. اور وہاں پہ تو کافی خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آئیں گے, کشمیر سے بھی آئیں گے, قریب کے ضلع سے بھی آئیں گے, اور کر لیں گے کراؤڈ یہ چلے گا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل موبلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اگلے الیکشن سے پہلے. اوکے. وہ دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں بنیادی طور پہ. یقیناً حکومت کے خلاف ایک سیاسی موبلائزیشن ان کا بڑا مقصد ہے, لیکن اس سے بڑا مقصد بھی ان کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو گراس روٹ لیول پہ عوامی سطح پہ متحرک کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے لیے جو انہوں نے مطالبات دیے ہیں 38 وہ کافی عوامی مطالبات ہیں. آل رائٹ. مثلاً مطلب حق کے روزگار ہے, حق کے صحت ہے, حق کے تعلیم ہے, خواتین کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, صوبوں کے حقوق ہیں, عدلیہ کی اصلاحات ہیں, عدلیہ میں تعیناتیوں کا معاملہ کیسے ہو, اداروں کے اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کی بات ہے, آئین کی بالادستی کی بات ہے, ضلعی حکومتوں کی بات بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں 4 بڑے موٹے نقطے انہوں نے رکھے ہیں, اور وہ ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایک تو معاملہ ہے حق حاکمیت. اچھا. وہ کہتے ہیں جی حق حاکمیت عوام کا ہے, اور پیپلز پارٹی کی منشور میں ہے کہ یہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور پاکستان کے عوام پاکستان کے اصل مالک وہ ہیں. اوکے. گڈ. اب سوال یہ ہے کہ یہاں حق حاکمیت کے سوال پہ پیپلز پارٹی نے جب پی ڈی ایم بنوائی تھی تو اس میں جو ایجنڈا رکھا گیا تھا اس کے بھی کوئی 30-34 نکات تھے یا کتنے تھے, تو وہ اس میں سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کی بات تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے کردار کو کسی ضابطے میں لانے لمٹ دینے کی بات تھی, اور یہ کہ سول ملٹری تعلقات کو بدلنے کی بات موٹی بات تھی. لیکن اب اس پروگرام میں وہ اس کا ذکر نہیں ہے. گو کہ کہا گیا ہے کہ اداروں کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے. تو ادارے تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم تو آئین کے وفادار ہیں. در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں اپنی آئینی حدود سے سبھی ادارے تجاوز کرتے ہیں. صحیح. اچھا, دوسری بات یہ کہ حق حاکمیت سے مراد جو ہے اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ مقامی حکومت کے حوالے سے بھی یہ جو اعلامیہ ہے کمزور ہے, اور خود پیپلز پارٹی نے کوئی اچھا قانون متعارف نہیں کروایا. ٹھیک ہے. سندھ میں مقامی حکومت کا. اچھا, حق حاکمیت پہ کچھ پھر یہ جو ان کا ہے حق ملکیت. حق ملکیت وہ کہتے ہیں جو پاکستان کے ذرائع ہیں اور زمین ہے وہ ساری عوام کی ہے, محنتکش عوام کی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی ذریعے اصلاحات کرے گی؟ کیونکہ جاگیرداری کو ختم کرے گی. کیا پیپلز پارٹی کی جو دولت کی اتنی غیر منصفانہ تقسیم ہے اسے
गरीबों के हक में बदलेगी या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेगी। अच्छा, इसका पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का जो तस्वर आया था जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के हक में था, उसे बदलेगी कि अवामी सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो है ख़ास तौर पर सोशल सर्विसेज में उसमें हुकूमत आवाम की खिदमत के लिए ज़्यादा राय एलोकेट कर सके। क्या ये तमाम आमदनी पर टैक्स लगाएगी? ओके, ख़ास तौर पर ज़रिए आमदनी में टैक्स क्यों नहीं लगता? या जो अर्बन एसेट्स हैं उन पर या कंस्ट्रक्शन बिजनेस पे टैक्सेस क्यों नहीं लगते? इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आवाम पे लगते हैं उस पर क्या करेंगे? और सबसे बढ़कर ये कि ये जो IMF का प्रोग्राम है और ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है, क्योंकि इसमें एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि हम तो इकोनॉमिक्स हमारी होगी सोशल डेमोक्रेसी। अच्छा, और उसका मतलब क्या है? ये कई बार कहते रहते हैं बिलावल भुट्टो, तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं भी किस तरह की सोशल डेमोक्रेसी होगी। सोशल डेमोक्रेसी से बहुत राइट विंग भी हो गई, बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान की लेबर पार्टी और यूरोप की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज बहुत राइट विंग हो गई। तो आपकी क्या मुराद है कि आप ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है या जो वाशिंगटन कंसेंसस है यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी का राज है, इसके बारे में आपकी सोशल डेमोक्रेसी क्या कहती है? इसमें खामोश है। अच्छा, IMF का जो रीस्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का प्रोग्राम है उस पर खामोश है। ये इस बात पे भी खामोश हैं कि वेजेस कह रहे हैं कि बढ़ाई जाए, और ये अच्छी बात है, और ये यूनियन साजी का हक और स्टूडेंट्स की यूनियन साजी का हक भी उन सब की बात कर रहे हैं। यहाँ के देही मजदूरों की यूनियन साजी की बात भी और इनफॉर्मल लेबर की भी बात कर रहे हैं, जो अच्छे नुकात हैं जो और पार्टियां नहीं कर रही हैं। लेकिन ये इस बारे में क्लियरली ये नहीं कह पा रहे कि कम से कम उजरत जितनी लोगों की आमदनी कम हुई है उस हिसाब से बढ़ाई जाए। आपके ख्याल में क्यों नहीं इसे बात कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है इनके पास? नहीं, उसकी वजह ये कि ये डरते हैं क्योंकि इनकी पार्टी में बड़े बड़े सरमायादार इनके यहाँ में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार भी बैठे हुए हैं। तो फिर क्या गारंटी है कि जो काम उन्होंने पहले नहीं किया अब कर पाएंगे, जबकि हालात खराब है? ये कुछ तो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें एम्बिग्यूअस बात है, उसे कॉन्क्रीटाइज करनी चाहिए। क्यों नहीं पीपल्स पार्टी मुतालबा करती कि कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपए हो? आपके ख्याल में क्यों नहीं करती है? इसलिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। वो कहेंगे जी आप क्यों हमें मजदूरों की मजदूरी आप बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, आपके ड्राइवर की मजदूरी 50,000 रुपये कम से कम मुकर्रर कर दी जाए तो आप तो नाराज हो जाएंगी ना, अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो चेंजेस की बात की करें, इन्होंने अपनी सिंध हुकूमत तो बहुत सारा इनका उसमें जवाब तलब है, कुछ वजाहत तलब चीज़ें हैं। फिर ये कि हक के रोज़गार की बात की गई है, वो अच्छी बात है, अच्छा पॉइंट है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि अवामी मुतालबात पे ये आ रहे हैं। अच्छा, महंगाई के ख़िलाफ़ और लोगों की जो माशी हालत ख़राब हुई है, बेरोज़गारी हुई है, तालीम पे खामोश है क्योंकि हमारा तालीम निज़ाम बिल्कुल ख़राब हो गया है। ठीक है, और आइंदा इनका अपना डेवलपमेंट का एजेंडा क्या होगा, वो क्या चंद अब देखें ना पाकिस्तान में प्रैक्टिकली दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। एक ये हाई सोसाइटीज़ हैं जो बन रही है, ये जो हैव एंड हैव नॉट्स के दरमियान का डिस्टेंस आ गया, ये जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की हैं, भले वो DHS हों या बैरिया टाउन हो या दूसरे टाउन्स हों, एक बड़ा बहुत बड़ी दौड़ लगी हुई है। और दूसरी तरफ लोग हैं कच्ची आबादियों में रह रहे हैं, बगैर किसी सिविक फैसिलिटीज़ के रह रहे हैं। लेकिन जो बात है ना कि असल बात क्या है कि ये पॉलिटिकली जब ज़रदारी साहब बड़े एक्टिव हो गए हैं और पूरी अपोजिशन एक्टिव हो गई है इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ लाने के लिए अदम एतमाद का वोट, उस वक्त ये सड़कों पर आना अच्छा का मतलब ये कि पीपल्स पार्टी प्रेशर बिल्ड करना चाहती है। ठीक है, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने एक तरह से इनिशिएटिव लिया है। वो अवाम में नज़र आएगी, हर रोज़ जलसे नज़र आएंगे, कई के जलसे होंगे दिन में। ठीक है, और टेलीविज़न भी काफ़ी कवर करेगा, मीडिया में काफ़ी कवरेज होगी। तो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगी। ठीक है, उससे पता लग जाएगा कि पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे पंजाब में कितने पानी में है। क्योंकि पीपल्स पार्टी को बड़ी फिक्र यही है
کہ پنجاب میں جو اس کے پاس پہلے حمایت ہوتی تھی وہ ابھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ تو بحال ہو جائے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق اس دار و مدار اس بات سے ہے کہ تحریک انصاف پنجاب میں کتنی جگہ چھوڑتی ہے. ٹھیک، تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی جگہ چھینی تھی، بالکل، مسلم لیگ نواز کی جگہ نہیں چھینی چھینی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اب جتنا تحریک انصاف پنجاب میں اس کی مقبولیت کم ہوگی، گرے گی، اتنی ہی پیپلز پارٹی وہاں پہ جگہ لے سکتی ہے. اب پیپلز پارٹی کو کیلکولیشن کرنا پڑے گا کہ اسے کتنا وقت لگے گا. ٹھیک ہے. اس لانگ مارچ سے حکومت تو گرانا ان کا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ہٹانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک جنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ اینٹی گورنمنٹ موبلائزیشن ہے. اوکے. اگلی بات یہ ہے کہ اس سے عدم اعتماد کو کتنی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ نہیں، نقصان تو نہیں ہوگا، فائدہ وہ کتنا اسے پش کرے گی. میں سمجھتا ہوں کافی فضا بنے گی. اچھا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کا تختہ ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے. اس سے بڑا جو سوال ہے جو ہمیں کسی اگلے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہیے وہ ہے کہ آیا یہ عدم اعتماد اگر کامیاب بھی ہو جائے تو جو بڑے چیلنجز ہیں، فائدہ ہوگا اپوزیشن کو، نقصان ہوگا یا کچھ نقصان ہوگا کہ چیلنجز سے بڑے ہیں. عمران خان کو کتنا نقصان ہوگا اور کتنا فائدہ ہوگا، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اچھا، میں آپ سے کوشچن جاننا چاہتی ہوں. مجھے بتایا، آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے تقریباً 38 مطالبات کیے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے، اور ان میں سے جو ہے بیسک عوامی مسائل کے حوالے سے. تو کتنے مطالبات جو ہیں ان کو حل انہوں نے جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، سندھ میں چونکہ ان کی حکومت بھی رہی ہے تو انہوں نے ان کو حل کیے ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بھی یہ سارے ایجنڈے پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. مطلب اگر کوئی ان سے پوچھ چاہیے یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی وہاں پہ سندھ کی حکومت ان مطالبات پہ کچھ تو انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اچھا. کچھ چیزیں کی ہیں ان میں سے. مثلاً کون سی؟ مثلاً دیہی مزدوروں کی انجمن کا حق، مثلاً یہ کہ اسٹوڈنٹس یونینز کا وہاں پہ دیا ہے، مطلب عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، یا جو فورس سول لیکن لیبر کی جو پیمنٹ کی بات ہے اس کے بارے میں، جو پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جو مزدوری کی بات ہو رہی ہے، وہ دونوں 25,000 روپے رکھی تھی، اس کو اسٹے آرڈر دے دیا کورٹ نے. لیکن اس سے قطع نظر انہیں یہ جو بات اب کرنے جا رہے ہیں پورے ملک کے لیے جو جانے جا رہے ہیں، جس حد تک ممکن ہے سندھ کی حد تک وہ تو ہی پورا کرے. بالکل صحیح ہے. اور اس سے ان کی بات میں ان کی بات میں کافی کریڈیبلٹی آئے گی. مطلب کافی 3 سال تو ان کے پاس یہ موقع تھا. دے ہیونٹ ڈن اینی تھنگ اس حوالے سے؟ نہیں، انہیں تو زیادہ ہو گیا نا. پچھلے پیچھے معاف کر دیتے 13 سال سے پچھلا معاف کر دیتے نا. ابھی تو ہم اس وقت عمران کو 13 سال کی دیکھا جائے تو پرفارمنس کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر طرف معاملات خراب ہی ہیں. ہر طرف معاملات تو میں خراب کر کے آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا. میں آپ ماشاء اللہ لگوانے کا آپ کو چکر نہیں، ماشاء اللہ لگانے کی بات نہیں ہے. مطلب میرے دماغ میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت جو ہے وہ بات کریں اسٹیبلشمنٹ عوام کے سامنے چوائسز کا آنا. نہیں، چوائسز کون سی ہیں مجھے بتائیے. آپ کا اس وقت جو ہے 5 روپے فی یونٹ آپ کی بجلی مہنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آج ہی یہ تھا. پھر آپ کا پیٹرول بھی مزید مہنگا ہوا ہے. سو کوشچن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ جدوجہد کریں. ویری گڈ، ویری نوبل کاز. جمہوریت از ویری امپورٹنٹ. لیکن میرا سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ دونوں حکومت میں رہ چکی ہیں. سو ابھی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو تینوں جماعتیں ہیں ان کا ایجنڈا ایک ہی سا ہے، معاشی حکمت عملی کے یا نظریے کے حساب سے، کہ ان کو صرف موقع دیا جائے. تینوں. اگر یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم سوشل ڈیموکریسی کی پارٹی ہیں، تو یہاں پھر اتنا کھلی مارکیٹ کا چلن نہیں چل سکتا. آزاد منڈی کا چلن پھر اتنا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، اسے کچھ کنٹرول کرنا پڑے گا. اوکے. اسٹیٹ کو کچھ اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہوں گی، لوگوں کی صحت کے حوالے سے، لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، ہیومن ریسورس کے حوالے سے، فزیکل انفراسٹرکچر کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے. ایسے بائی دا وے سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فزیکل انفراسٹرکچر خاص طور پہ روڈز کا اس پہ تو کام کر لے. کیونکہ اگر آپ مطلب نواز حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے موٹر وے کا، روڈ کا جال. سندھ میں سڑکیں وڑکیں میں نے دیکھی کافی. میں ابھی ہو کر آئی ہوں 2 months بیک. آپ پی ٹی آئی کے بتائے ہوئے راستے میں. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، لیکن اٹ واز ویری ہارریبل. اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے. جی، وہ شاہ محمود قریشی ایک پیر ہوتے ہیں. ہاں جی، بالکل ہوتے ہیں. انہیں بڑا زوم ہے اپنے پیر ہونے پہ. اچھا. وہ غریبوں سے بیچاروں سے 2 روپے لینے سے بعد بھی نہیں آتے. خیرات سید کو تو خیرات جائز ہی نہیں ہوتی جائز. لیکن ہم بھی سید ہیں، اس لیے ہم نے کوئی پکے والے سید ہیں. پکے والے سید ہیں، میں تو مانتا ہوں نا. لیکن اگر وہ واقعی تو وہ غریبوں سے یہ کیوں لیتے ہیں ہدیہ
جو آگے نظرانہ ملتے ہیں, نذرانہ پیار اور وہ محبت میں ایک لوگ بیٹھا دیتے ہوتا ہیں. منشی, وہ لکھ بھی رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے جلوس نکالا جی گھوڑ اچھا. سے, اور وہ جلوس جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے, وہ بھی چل پڑا ہے. اچھا, تو لیکن وہ کچھ زیادہ کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا. وہ ایسی چلیں, ابھی تو عوام کا جلوس نکلا ہوا ہے, لیٹس ہوپ صورتحال بہتر ہو. بٹ تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اینڈ اپنے دوست جو ہیں زرداری صاحب کو میسیج دیں کہ سندھ میں صورتحال بہتر کریں تاکہ سیمپل کے طور پہ جو ہے وہ مطالبات پورے ہو سکیں. دیٹس لائک اے ریکویسٹ. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.